بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوا تھا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو اسلامی معلومات اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامیات کا سلیبس ہے اس سے آگاہ کرتی رہوں گی اور وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتی رہوں گی تاکہ وہ بچے جو کہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے وہ اس چینل سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس سے پہلے جو سیشن کیا تھا اس میں میں نے آپ کو سورہ انفال کا تعارف بتایا تھا، سورہ انفال کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی تھیں۔ آج ہم سورہ انفال شروع کر رہے ہیں۔ تو جب ہم سورہ انفال پڑھیں گے اس کا ہمارا یہ طریقہ ہوگا کہ پہلے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس آیت کے الفاظ معنی کریں گے، الفاظ معنی کرنے کے بعد اس کا تھوڑا سا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے بعد جب ایک رکوع ختم ہو جایا کرے گا تو ہم اس کے جو ہیں مشقی سوالات بھی کر لیں گے۔ تو یہی ہمارا پیٹرن ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 1 پڑھنے لگے ہیں۔ تو پہلے میں یہ سورت کی آیت پڑھوں گی، اس کے بعد الفاظ معنی اور بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، انفال مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے، ورسول اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، واصلحوا اور صلح رکھو، ذات بینکم، آپس کے معاملات میں، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ ترجمہ اس کا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور آپس کے معاملات میں صلح رکھو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر کہ تم مومن ہو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس سے پہلے مسلمانوں میں مال غنیمت کے حوالے سے تھوڑا سا تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑا سا مال غنیمت بھی ملا تھا، اور اس مال غنیمت کی تقسیم کے لحاظ سے مسلمانوں میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تھا۔ اس میں ایک تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ انصار اور مہاجرین میں تھوڑا اختلاف ہو گیا تھا، کیونکہ انصار یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت پہ زیادہ حصہ ان کا ہے کیونکہ انہوں نے مہاجروں کی مدد کی تھی، اور مہاجرین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مکہ سے جب آئے تھے تو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے ان کا زیادہ حق ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عثمانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی، یعنی غزوہ جب پورا ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، تو اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ مال غنیمت سمیٹ رہا تھا۔ تو جو لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ مال غنیمت شاید صرف ہمارا حصہ ہے کیونکہ ہم نے مال غنیمت کو جمع کیا ہے، لیکن جو دوسرے 2 گروہ تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک گروہ تھا اور دوسرا گروہ جو دشمن کے تعاقب کے لیے گیا تھا، ان کا بھی خیال یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس وقت مسلمانوں میں مال غنیمت کے لحاظ سے مختلف آراء بن گئی تھیں، اور تقریباً جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ تھے، 2 تھے یا 3 تھے، انصار اور مہاجرین کے گروہ تھے، یا پھر وہ 3 گروہ جس طرح علامہ عثمانی نے لکھا ہے اس طرح تھے۔ بات یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم اس وقت ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر رہی تھی، اور جب یہ معاملہ بہت بڑھا اور یہاں لگا کہ شاید تلواریں نکل آئیں گی
تو پھر لوگوں نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے معاملہ لایا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے بار بار مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات میں صلح رکھو۔ جیسے مال غنیمت کی تقسیم میں مسلمانوں میں تھوڑا سا تنازع ہو گیا تھا، اسی طرح اور معاملات میں بھی تنازع ہو سکتا ہے اگر مسلمان خوف خدا کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو تم آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو گے۔ پھر یہ فرما دیا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر کہ تم مومن ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین، انصار یا مسلمانوں کے تمام گروہوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ جو بھی معاملہ ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق طے ہونا چاہیے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم بھی اسی طرح کرو جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری آیت، انما المومنون، انما بے شک، مومنون مومن تو وہ، الذین لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان کے سامنے، آیات ہو اس کی آیات کی، زادتہم بڑھ جاتا ہے، ایماناً ان کا ایمان، وعلی ربہم اور رکھتے ہیں اپنے رب پہ، یتوکلون بھروسہ رکھنے والے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں اور یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کی اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور جو کچھ رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں۔ یہاں پر نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں وقت کے ساتھ اور نماز کے آداب کے ساتھ، اور نماز کو اس طرح قائم کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، یعنی وہ پکے نمازی ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم المومنون ہیں جو مومن حقاً سچے، لہم ان کے لیے، درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بھی بیان کی اور ان کے انعامات بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ سچے مومن ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان پکا اور سچا ہے۔ ایسے لوگ جو دل سے ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بلند درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم، عزت والی روزی ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے گا، اور ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور ان کو عزت والی روزی عطا کرے گا۔
آیت نمبر 5 ہے، کما جس طرح اخرجہ کا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقن ایک جماعت، من المومنین مومنین میں سے، لکاری ہوں ناخوش تھی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں مضمون بدل گیا ہے۔ پہلے جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی تھی۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے غزوہ بدر کے اسباب، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وجوہات۔ غزوہ بدر جب ہوا تو اس سے پہلے ایسا تھا کہ ابو سفیان کے ایک قافلے کی اطلاع تھی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا ہے، اور اس قافلے نے تجارت کا مال و اسباب لے کر واپس جب مکہ جانا تھا تو مدینے کے پاس سے گزرنا تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس قافلے کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے کفار مکہ مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا مسلمانوں کو مدینے میں بھی آ کر تنگ کرتے تھے، تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ ان سے بدلہ لینے کا یہ ایک موقع ہے کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیا جائے اور اس کے پاس جو مال و اسباب ہے اسے لوٹ لیا جائے۔ دوسری طرف ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ جب اسے اندازہ تھا کہ مکہ کے پاس سے، مدینے کے پاس سے وہ گزرے گا تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اس کے قافلے پر حملہ کریں، تو اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ میرے اس تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ پیغام جب ابو جہل کو ملا تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہوا، اور اس نے بدر کے مقام پر آ کر پڑاؤ کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جا چکا ہے، تو بہت سے مومنین کا خیال یہ تھا کہ جب وہ قافلہ چلا گیا اور اب ابو جہل کا لشکر ہمارے سامنے ہے، تو بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہماری کیونکہ جنگی تیاریاں نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس وقت واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح کی بشارت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے لشکر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہ بات تھی جس سے مومنین کی ایک جماعت جو سمجھ رہی تھی کہ ہماری جنگی تیاریاں ابھی بہتر نہیں ہیں اور ہمیں ابھی ابو جہل کے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جماعت ناخوش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کے لشکر کا سامنا کرنے کا حکم دیا۔